أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وأتمم لي خیر آمین یا الہی ثم آمین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھروں میں، اور اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ تو ہم سورہ بقرہ کا جو ہے وہ تفسیر اور ترجمہ سیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں جو سیکھتے جاتی ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے جا رہی ہوں۔ تو ہم نے پہلی جو آیتیں ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ متقین کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی اور مجھے اپریشیٹ بھی کیا، الحمدللہ، کہ ایک طالب علم کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا پسند کیا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ایک بھی آیت اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو، ہماری اس جدوجہد کو جو ہے وہ قبول فرمائے، ہماری چھوٹی سی جو کوشش ہے۔ آپ نے یہ قصہ سنا ہوگا، میں نے یہ قصہ جب سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو تب جو ہے وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ ہر کوئی وہ آگ دیکھ کے ڈرتا تھا اس کے پاس میں بھی جانے کا، مگر ایک چھوٹی سی جو چڑیا تھی وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے اس میں ڈالنے جا رہی تھی، تو جو کہتے ہیں کہ دوسرے جو تھے اس نے کہا کہ تیری اتنے سے قطرے پانی سے کیا ہوگا، تو وہ کہتی ہے کہ کچھ ہو کہ نہ ہو، مگر میں ادھر جو میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ تو وہاں کیا کر رہی تھی، میں میرے رب سے اتنا تو کہہ سکوں گی کہ اللہ میری جتنی طاقت تھی اتنا میں میری چونچ میں پانی لے کے بھی جا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو جو ہم جو ہے انسان ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا جو ہے وہ سیکھا ہوا کچھ نہیں ہے، اور میں بھی جو ہے وہ قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کی اور میرے پیارے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی اور اسے میری زندگی میں اتارنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ میرے جیسے جو رہتے ہیں وہ بھی یہ بات جانیں، اس لیے میں یہ ویڈیو بناتی ہوں۔ تو چلیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے میں نے متقین کے بارے میں پوری جو بھی میں نے سیکھا تھا، اور جو بھی قرآن کریم کی جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اگلی ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور جو میں نے کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ کافر کون ہے، متقی کون ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بہت ہی دھیان سے اور بہت کان لگا کے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب میں شروع میں یہ سیکھ رہی تھی کہ اب آئے گا فاسق کے بارے میں اور اب آئے گا جو ہے وہ منافقین کے بارے میں، تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ دل میں جو ہے وہ رہتا ہے، اور میں آپ کو میرے دل کی اندر کی بات بتا رہی ہوں کہ انسان کے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں، میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی ہوں، مگر آج میں آپ لوگوں سے میری فیملی سمجھ کے شیئر کر رہی ہوں کہ چلو اب کافر کے لیے ہو گیا، متقین کے لیے ہو گیا، اب جو ہے وہ فاسق اور جو ہے وہ منافق کے بارے میں آئے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے پورا ذکر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتاتے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، تو چلو انہوں نے یہ سب کیا، تو وہ مگر جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، وہ جب ہماری جو معلمہ تھی وہ ایسا بولتی تھی کہ چلو ہم نے یہ جان لیا کہ یہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو بنی اسرائیل کے تھے، کیوں تو وہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو یہ باتیں بتا رہے ہیں ہمیں قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے میں نے کون سی جو ہے وہ نعمتیں دی تھی، وہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے پھر وہ لوگ مکر گئے، وہ سب پورا اس میں قصہ آئے گا۔ مگر وہ جب ان کا بتا کے یہ بولتی تھی کہ یہ جب ہم ہمارے اوپر لیں گے، سمجھ لو کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے، تو جو ہے نا ہمیں بڑی ڈر بھی لگتی ہے اور ہمیں خوف آتا ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ قصہ ہمیں اس لیے نہیں بتا رہے کہ ہم سنیں اور بھول جائے کہ اچھا بنی اسرائیل لوگ نہیں، وہ تو انہوں نے کیا تھا، ہمیں کیا اس سے، مگر یہ بتا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے اوپر میں نے اتنی جو ہے وہ رحمتیں کی، اتنا اسے دیا، اتنا ان کو جو ہے وہ فرعون کی غلامی سے نکالا، مگر وہ لوگ پھر کیسے ہو گئے، تو تم بھی ایسے نہ ہو جانا۔ ہم ان چیزوں سے بچے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ منافق اور فاسق کے لیے بتایا ہے، اور ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم تو ایک بدگمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بہت بدگمانی میں زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم تو جنتی ہے۔ صحیح میں آپ لوگوں سے بتا رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے جب قرآن پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور میرے پیارے نبی کی زندگی جب پڑھتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں پہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کہ اور وہ لوگ
جو کہتے ہیں کہ ہم من یقولو آمنا باللہ کہ ہم یقین لاتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین تو وہ مومن نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ اس بات کو برابر دھیان میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین لاتے ہیں، قیامت کے دن پہ بھی یقین لاتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور یہ آیتیں اتر رہی تھی، تو اس میں جو ہے وہ وہاں کے جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے جو تھے منافق، وہ کہتے تھے کہ تم جاؤ اور وہاں جا کے بولو کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم بھی تمہارے اللہ پہ یقین ایمان لاتے ہیں، اور سب ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ پہ بھی یقین کرتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی کہ ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس سے کھڑا کرے گا، تو اس پہ بھی ہم چلو یقین لاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے ہمارے نبی کیا کے اوپر کیا اترتا ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ سب کے ساتھ میں مسلمان جو بن گئے تھے اس کے ساتھ میں اس کے گھیرے میں بیٹھ کے یہ سب جو ہے وہ باتیں سنتے تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے جا رہے تھے وہ پوری باتیں جو ہے وہ کافروں کو پہنچاتے تھے۔ کافر مطلب وہ جو وہاں کے مکہ کے مشرکین تھے اس کو سب باتیں جا کے کرتے تھے، جب مسلمانوں کے ساتھ میں بیٹھتے تھے تو وہ ایسا ڈرامہ کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، وہ پورا ایسا دکھاوا کرتے تھے، اور ہر جو مسلمان تھا وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ میں ہم جو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو منع کرتے ہیں، جو وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بت کی پوجا کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی کرنا بند کر دیے ہیں، وہ یہ مسلمان بن گئے ہیں، تو وہ یقین لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو یہ آغاز کر رہے ہیں کہ وہ بھلے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین لاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ آخرت کے دن پہ یقین لاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے، یہاں مسلمان نہیں کہا۔ مسلمان تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور مومن جب آپ کو بننا ہے تو آپ کو جو ہے وہ ہم بولتے ہیں، تو یہ جب آیت ہم ہمارے اوپر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہے، تو ہم بھی یقین اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت کے دن پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری قبروں میں سے ہمیں واپس نکالیں گے، واپس ہمیں زندہ کریں گے، واپس ایک بڑے میدان میں ہمیں کھڑا کریں گے، اور سب کے سامنے جو ہے ہماری حساب کتاب کریں گے، وہ آخرت کا دن ہوگا۔ ہم لوگ یقین کرتے ہیں نا، مگر ایک بات آپ دھیان کریں، ایک بار آپ آنکھ بند کریں اور یہ سوچیں کہ چلیے ہم مر گئے اور قبر میں ہیں، قبر میں ہم مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں بھی گل گئی، بس ایک آنکھ بند کر کے ایسا سوچیں، اور ایک سور پھونکی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر انسان جو ہے اس کی ہڈیاں جڑ گئی، اس کے اوپر جو ہے چمڑا ماس سب آ گیا، اور جیسا وہ دنیا میں تھا اس سے بھی اچھا بھلا نکلا قبر سے، اور وہ چلنے لگا ایک میدان کی طرف، اور ہر انسان چلتے جا رہے، بڑا سا میدان آ گیا، اس میں کھڑے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا نام پکارا گیا، جیسے میرا ہی نام پکارا گیا، اور میں اللہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی، اور میرے اعمال نامے اگر کھولے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں اتنے سال گزارے، کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو، وہاں جا کے کیا کیا؟ صرف اتنا ہی سوچنا جو ہے وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، صرف اتنا ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں گے، مگر آج ہر انسان یہ بولتا ہے کہ ہاں ہم مر جائیں گے، ہم اللہ کے گھر جائیں گے، اچھا ہے ایسی دنیا سے ہم چلے جائیں، مگر دنیا میں چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا بتائیں گے کہ پوری زندگی میں تو کھانا کھاتی رہی، بچے پالتی رہی، گھر کے کام کرتی رہی، میرے اللہ میں تو پورا دن جو ہے وہ یہاں وہاں کی باتوں میں، یہاں گئی وہاں گئی، اسی میں گزار دی، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جب یہ آیت آتی ہے تو ہماری روح کانپ جاتی ہے، اور ہمیں یہ ڈر لگنے لگتی ہے کہ میرے رب کو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ٹرین کر رہے ہیں کہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے ہی میں نے بھیجا ہوتا، تو ہم جو ہے وہ دوسرے کی بات سن کے کہتے ہیں کہ ابھی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کسے معلوم۔ میں نے بہت انسانوں سے بات سنی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا معلوم، کون دیکھ کے آیا ہے، کس نے بتایا ہے، بہت کوئی تو بولے مریں گے تو دیکھا جائے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ہدایت دے، اس لیے ہمیشہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم مومن نہیں، اگر ہم مومن ہوتے تو ہمیں آخرت کی فکر ہوتی، ہمیں اللہ پہ اگر یقین ہوتا تو
تو हम अल्लाह से डरते। ऐसा नहीं कि डरना ही है, अल्लाह ताला हमें उठा के जहन्नुम में नहीं भर देगा। हमारा अल्लाह बहुत मोहब्बत करने वाला है। मेरे रब इतना रहीम है कि अगर आप उसकी रहमतों के बारे में सुनेंगे तो भी आपको रोना आएगा, उसके अज़ाब के बारे में सुनेंगे तो भी आपको रोना आएगा। आप हर बार रोएँगे, अल्लाह की जब बातें सुनेंगे आप रोएँगे। मेरे रब ने कितनी मेहरबानियाँ की कि हमारे लिए इस कुरान करीम को अल्लाह ताला ने उतारा। ये ऐसा कुरान है कि हमें हर बात, हर बुराई से बचने का जो है वो तरीका बताता है। ये अल्लाह की बनाई हुई किताब है, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं। ये जब आप आयतें पढ़ते हैं तो कौन हमें ये कहेगा, कि कौन ये बताएगा कि वो हमें ये लगता है कि अल्लाह ताला बखूबी हमारे दिल की हालत जानता है कि हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, आखिरत के दिन पे यकीन रखते हैं, मगर हम मोमिन नहीं हैं, हम बस नाम से मुसलमान हैं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह हमें मोमिन बनाए। मोमिन कौन है? जो मुत्तकी मोमिन जो है वो अल्लाह ताला से डरने वाला है, बुरे काम करने से डरने वाला, किसी को झूठ और किसी की बात बताने से पहले डरने वाला कि कहीं मेरा रब नाराज तो नहीं होगा। किसी का कोई ऐब देख लिया और वो ऐब दूसरे को 2 बात चढ़ा के बोलना, उससे वो डर जाता है कि कहीं मैं ये बात में ये 2 बातें चढ़ा के बोलती हूँ, ना मालूम मेरा रब मुझे क्या ये इससे मेरा रब राज़ी होगा या मेरा रब मुझसे नाराज़ होगा। मैं अल्लाह ताला जब मुझसे पूछेंगे कि बात तो ऐसी-ऐसी थी, तुमने उसमें 2 बातें बढ़ा चढ़ा के तुमने बताई थी, तो मैं सबके सामने वहाँ रुसवा होंगी। आज आप आपके पड़ोसी के बीच में या 4 इंसान के बीच में अगर आपके साथ लड़ता है, तो आप जब तक उसको वो जो बोलता है उससे ज़्यादा गालियाँ या बातें नहीं बोल देते, तब तक आपके दिल को सुकून नहीं होता। क्योंकि जो 10 आदमी और 10 औरतें जो पूरा मजमा सुन रहा है, उसमें ये ना लगे कि इसने जो है वो सब सुन लिया और वो उससे पहुँच गया। क्योंकि हमें हमारे ऊपर वाला कोई पसंद नहीं है। क्योंकि हम जब दुनिया में भी हम किसी के साथ झगड़ा होता है ना, तो वो हमें 2 बातें कहता है, हम उसे 4 बातें सुनाते हैं। अगर वो हमारे 2 ऐब खोलता है, हम उसके 4 ऐब खोल देते हैं। क्योंकि हमें दुनिया वालों को ये बताना है कि मैं इससे बेहतर हूँ। और यही भूल जो है वो किसने की थी? जब कुरान आप सीखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि यही चीज़ जो है वो इब्लीस ने की थी। उसने यही अल्लाह ताला से कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूँ। और हमारी भी आज ये आदत है कि हम दूसरों का ऐब दूसरों को बताते रहते हैं। क्यों? कि हम ये बताना चाहते हैं कि देखो ये तो ऐसी है, मैं बहुत अच्छी हूँ। हम सबसे ये जताना चाहते हैं कि मैं जो है वो बहुत अच्छी हूँ, ये बुरी है और इसके अंदर ये ऐब है, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी माँगते रहें और मोमिन बनने की कोशिश करते रहें। क्योंकि मोमिन जो है वो किसी की इज़्ज़त नहीं उछालते। अगर किसी के घर में कोई कमी है, किसी के घर में कोई झगड़ा है, किसी औरत जो है उसमें कोई कमी है या कोई मर्द है उसमें कमी है, तो आप इधर-उधर सबको बताते ना फिरें। किसी के ऊपर बहतान लगाना बड़ा गुनाह है, किसी की गीबत करना वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। हम क्या कहते हैं कि हम गीबत नहीं कर रहे, हम तो जो हमारे ऊपर बीती वो बता रहे, मगर आप जो है वो किसी दूसरे की बात दूसरे को बताते हैं तो ये गीबत ही हो जाती है। हम कितनी आसानी से कहते हैं कि मेरी सास ने मेरे ऊपर ये किया, वो मैं बता रही थी, मगर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। ये बात हर एक के अंदर रहती है कि खुद के ऊपर जो भी बीतता है वो दूसरे को बताता है। एक बार नहीं बताता, हज़ारों बार बातें बताता रहता है और हज़ारों बार जो अपनी नेकियाँ है वो सामने वाले के अमाल में डालते रहता है। अल्लाह ना करे कि हम ऐसे ही रहे और अल्लाह जो है हमें हिदायत नसीब फरमाए। आप जब भी किसी की बात करें तो याद करना कि आप जो है उसके जो गुनाह है वो अपने पास ले रहे और अपनी नेकियां जो है वो उन्हें दे रहे हैं। आप जिसकी भी बात करते हैं, आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जिससे सबसे ज़्यादा नफ़रत है उसकी बात कर रहे हैं, तो जिसकी नफ़रत है उसी को आप अपनी नेकियां दे रहे हैं। इसलिए जब भी बात करने जाएँगे तो ये मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप अपनी नेकियां उसे दे रहे हैं, उसके गुनाह जो है वो आप अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि आप अल्लाह के घर जाएँगे और आपके अमाल जब खोले जाएँगे तो उसमें ये गुनाह लिखा होगा, तो आप कहेंगे कि मैंने तो अल्लाह ऐसा किया ही नहीं है, कभी मैंने ऐसा काम किया ही नहीं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि फुला ने ये काम किया था और तुमने सबको जाके बताया था और जितनी बार तुमने बताया उतनी बार तुम्हारे अमाल में जो है मैंने लिख दिया है। अल्लाह ताला जो है हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप कुरान पढ़ना और सीखना स्टार्ट कर दें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यही जो है हमें दुनिया में और आखिरत में, आपने बहुत सुना होगा कि कुरान करीम जो है वो जब मैं जब छोटी थी तब मैंने सुना था कि इंसान जब मर जाता है तो कुरान करीम जो है वो एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उसके पास आ जाता है और जब उसको निलाया जाता है, जब उसको कफन पहनाते हैं और जब उसको जनाजे में लेके जाते हैं और कब्र में उतारते हैं, तब तक वो उसके साथ में रहते हैं। और जब फरिश्ता उससे सवाल करने के लिए आता है तो वो फरिश्ता उससे कहता है कि आप इसे डराइए ना, जो भी आपको सवाल करना है वो आप आराम से करें। और सवाल जब करके चले जाता है और इंसान पूछता है कि आप कौन हो, तो कहते हैं कि मैं कुरान करीम हूँ और कुरान करीम हूँ। तो वो कहता है कि अब तुम्हारे सवाल जवाब हो गए, अब तुम आराम से सो जाओ।
اور قرآن کریم جو ہے ان کی قبر کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمارے قبر میں ہمارے بچے نہیں آئیں گے، ہمارے آدمی نہیں آئے گا یا ہمارے ماں باپ کوئی نہیں آئے گا ہمارے ساتھ میں۔ اگر آپ مر جائیں گے نا تو آپ کے پاس آپ کے بچے جو آپ کے دل سے آپ کے گلے سے لپٹ کے بیٹھتے ہیں نا، وہ بچے جو ہے نا آپ سے دور بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ کو کفن میں لپٹا ہوا رکھ دیا جائے اور آپ کے بچے کو بولیں گے کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، ابھی اس کے ساتھ تم ایک رات ادھر گزار لو، دروازے کے باہر سب نکل جائیں گے اور ایک روم میں اس کی ماں کے ساتھ اس کے بچے کو رکھو، تو بچہ بھی اس کو دیکھ کے ڈرے گا۔ آپ یقین کریں، آپ ایک بار یہ بات میری ضرور سوچئے گا کہ اگر کوئی میت ہے اس کے ساتھ میں اگر آپ کو ایک رات کے لیے چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ آپ کی پیاری سے پیاری ماں ہے، پیارا سے پیارا باپ ہے، آپ ڈریں گے۔ تو قبر کے اندر ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، یہی آئیں گے، یہ قرآن جو ہے وہی آئے گا۔ جب ہم بچپن میں پڑھنے جاتے تھے تو اس کو ایسے چھاتی پہ لگا کے پڑھنے جاتے تھے کیونکہ ہم بچے تھے، مگر جیسے ہی ہم بڑے ہوئے ہمیں دنیا کی سمجھ آنے لگی، ہمیں دنیا اس سے زیادہ ضرورت لگنے لگی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان سے زیادہ ہمیں دنیا کی ضرورت ہے، مگر نہیں، دنیا کا ہر رشتہ چلا جائے گا مگر یہ جو ہے آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ وہ ہے جو آپ کے لیے آپ کی قبر روشن کر دے گا، یہ وہ قرآن ہے جو آپ کی دنیا روشن کر دے گا۔ آپ جانیں کہ قرآن جو ہے آپ کو غلطیاں کرنے سے روکے گا، ہر طرح کی غلطی، جو بھی آپ غلطی زندگی میں کر رہے وہ قرآن آپ کو روکتا ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کی بولی ہوئی باتیں ہیں، یہ میری باتیں نہیں ہے، یہ میرے رب العزت جو میرا خالق اور میرا مالک جس نے مجھے دنیا میں پیدا کیا اس کی یہ باتیں ہیں۔ اور آپ ضرور ایک بار جو ہے وہ سورہ رحمان آپ تب